تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ اور دنیا میں کوئی شے نہیں ہے. تو اس کا معنی کیا ہے کہ یعنی یہ صفت منحصر ہے کس موضوع ہے. تو ایک مرتبہ موضوع منحصر ہوتا ہے صفت سے اور ایک مرتبہ صفت منحصر ہوتی ہے موضوع سے. تو یہاں صفت نطق منحصر ہے وہی میں ما ينطق ہونے والا کہ یہ اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں. نطق کس کا کس میں منحصر ہے ان ہوگا اللہ وحی یوحا بس وہی ہوتی ہے. تو جس کے متعلق خدا یہ کہے تو اب اگر کوئی شخص خدا کو مانتا ہے تو پھر اس میں یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ رسول کے متعلق یہ کہے کہ اتنی مدت تو کچھ نہیں جانتے تھے. کیا ان کی زندگی دو قسموں میں منحصر ہے. اس میں تو غلطی نہیں کر سکتے, اس میں کر سکتے ہیں. حالانکہ یہاں نطق کو منحصر قرار دیا گیا ہے اور دوسری آیت میں ان کے فعل افعال کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ کل ما اتبع الا ما یوحی الی. کہہ دو میرے رسول کہ میں صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں. لہذا وحی کے بغیر نہ وہ بول سکتا ہے اور نہ کچھ کہہ سکتا ہے. میں نے یہ لفظ غلط کہے, نہ وحی کے بغیر وہ بولتا ہے اور نہ وحی کے بغیر کوئی کام کرتا ہے. یعنی ذہن میں رکھے بعض اوقات کچھ لوگوں میں یہ اتباع حتیٰ کہ ہمارے لوگوں میں بھی آ گیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معصوم ہو ہوتا ہے کہ مجبور ہو. ایک یہ ہے کام نہ کر سکنا, جو کوئی کام نہیں کر سکتا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مجبور ہے. ایک یہ ہے کہ کر سکتا ہے اور نہیں کرتا, وہ معصوم ہے. ہاں یہ بات دل میں رہے, کیونکہ اگر معصوم مجبور مات کا نام ہے تو وہ پھر قابل تعریف نہیں. سورج روشنی دے گا, یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج روشنی نہ دے, اس لیے کہ وہ مجبور ہے. لہذا سورج قابل تعریف نہیں ہے, اس کو روشنی دینے والا قابل تعریف ہے. جہاں اگر معصوم بھی اسی طرح ہو کہ وہ کوئی کام کر نہ سکتا ہو تو پھر وہ قابل مدح نہیں ہے. لہذا تمام قوا طاقتوں کے ہونے کے باوجود, سب کچھ موجود ہونے کے باوجود وہ رضا الہی کے بغیر کچھ نہیں کرتا. نہ کچھ بولتا ہے اور نہ کوئی کام کرتا ہے. تو بہرحال جب اگر قرآن پر عقیدہ ہے تو پھر قرآن یہی کہتا ہے کہ رسول جو بولے وہ وہی ہے, رسول جو کرے وہ وہی کے مطابق ہے. تو جب یہ طے ہے تو پھر وہ اگر میدان جنگ میں کچھ کہہ رہا ہو تب وہی کے مطابق, وہ مسجد میں کچھ کہہ رہا ہے تو وہی کے مطابق, وہ گھر میں بیٹھ کر کچھ کہہ رہا ہے تو وہی کے مطابق, وہ صحت کے زمانے میں کچھ کہہ رہا ہے وہ وہی کے مطابق, اور وہ اگر جس طرح مرد پر کچھ کہہ رہا ہے جو کہہ دے وہ وہی ہے. جب کہہ دے جہاں کہہ دے وہ وہی ہے. جس کے متعلق کہہ دے, کسی کی تعریف کر دے تو وہی ہے, اور کسی کی مذمت کر دے, کسی کا دروازہ کھلا رہنے دے
تو وہی، اور کسی کا دروازہ بند کر دے، کسی سے کہے آ جاؤ تو وہی، کسی سے کہے چلے جاؤ۔ تو دوستو اس کا ہر قول و فعل وہی ہے۔ افسوس کہ دنیا نے مقام رسالت کو سمجھنے کی کوشش نہ کی اور نہ سمجھ سکے، تو جب سمجھ نہ سکے چاہا یہ گیا تھا کہ اس مقام پر کچھ لوگوں کو لایا جائے، لہذا یہ تو نہ ہو سکا کہ ان کو بلند کیا جا سکے، لہذا یہ اس مقام تک ظاہر، میں شاعر نہیں ہوں، شاعر کی مسلط پر مجھے بٹھائے تو میں وہ کام نہیں کر سکتا، مجھے شعر آتا ہی نہیں ہے، تو میں اس کرسی پر کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ جب نہیں بیٹھ سکوں گا تو پھر کیا کروں گا؟ شاعروں میں کیڑے نکالوں گا۔ ان میں یہ لگتا ہے، ان میں یہ ہے بھائی، یہ فطرت ہے انسان کی۔ انسان دشمن ہوتا ہے ہر اس صفت کا کہ جو اس میں موجود نہیں ہوتی۔ اگر تاریخ عالم کا مطالعہ کریں تو جتنے مظالم دنیا میں ہوئے ہیں اس کی بنیاد ہی یہی ہے کہ تاج و تخت موجود ہے، ثروت و دولت موجود ہے، خزانے موجود ہیں، باوجود اس کے علم موجود نہیں ہے۔ اور فطرت ہے کہ کوئی سمجھدار آدمی جہالت کی طرف نہیں جاتا، علم کی طرف جاتا ہے، لہذا دنیا جھکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں چونکہ یہ صفات جیسے حقیقی طور پر مفقود تھی، اسی طریقے سے مصنوعی طور پر بھی نہیں بن سکتی تھی، لہذا ضرورت پیش آئی کہ کئی دکانیں کھولی جائیں۔ ہاں، کچھ لوگوں سے متعلق یہ شہرت دی گئی کہ یہ عالم ہے، یہ فقیہ ہے، کچھ کے متعلق یہ شہرت دی گئی یہ حافظ و زاہد ہے، یہ پرہیزگار ہے۔ کیوں؟ اگر کسی کو عالم کہا جاتا تھا تو زہد و تقویٰ نہیں ملتا تھا، اور کسی کو عابد کہا جاتا تھا تو وہاں علم کا فقدان تھا، لہذا خاندان رسالت کے دروازے سے موڑنے کے لیے کہیں لو لشکر ہے، کہیں خزانے ہیں، کہیں علم کا چرچا بنایا جاتا ہے، کہیں زہد و تقویٰ کا، لیکن باوجود اس کے جب اس دروازے پر وہ آتے تھے جس قسم کی صفت کے مدعی ہوتے تھے تو محسوس ہوتا تھا کہ یہ تو اس علم سے، اس تقوی سے، ان چیزوں سے ان کے اب جد سے بھی واقف نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے ایک بڑا مشہور عابد زاہد صبح کا وقت تھا، اس نے دیکھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اپنے کھیت سے اور پسینہ بہ رہا ہے، گرمی کا وقت ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ سب جس کو ایک دنیا امام کہتی ہے ان کو میں جا کے نصیحت کروں، تو آگے بڑھا، کہنے لگا فرزند رسول اگر اس حالت میں آپ پر موت آ جائے تو آپ
خدا کے ہاں پسندیدہ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ طلب دنیا میں آپ دوپہر کے وقت گئے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، خدا کی قسم اگر اس وقت مجھے موت آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا مجھ پر راضی ہے، اس لیے کہ میں حلال روزی اپنے ہاتھ سے کمانے کے لیے گیا تھا تاکہ تیرے جیسے لوگوں کے سامنے مجھے ہاتھ دراز نہ کرنا۔ تو میرے دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کاش دنیا مقام رسالت کو سمجھ، بلکہ معاملہ اور بھی گڑبڑ ہے۔ جب دنیا نے توحید کو ہی نہیں سمجھا، اگر کیونکہ خدا کے یہ نمائندے ہیں تو جس کا نمائندہ ہے اگر اس کی عظمت کا احساس نہیں تو پھر نمائندے کی عظمت کا کیا احساس ہوگا؟ اس لیے کہ آپ جس کو نمائندہ بنا کے بھیجتے ہیں وہ آپ کی زبان ہوتا ہے، اس کا عمل آپ کے عمل کا مظہر ہوتا ہے۔ اگر اس کی بات غلط ہو جائے تو اس کی بات غلط نہیں ہوئی، آپ کی بات غلط ہوئی ہے۔ اس کا کوئی فعل غلط ہو جائے آپ کا فعل سمجھا جائے گا۔ لہذا سمجھو کہ خدا تمام نقائص سے مبرہ اور منزہ ہے اور تمام محامد سے متصف ہے، تو لہذا جس شخص کو وہ اپنا نمائندہ بنا کے بھیج رہا ہے اگر کوئی نقص ہوا اس میں تو اس کی برکت اس کی طرف ہوگی، صحیح بجائے کہ خدا کے نمائندے اعلان رسالت سے 40 سال پہلے اپنا عمل پیش کرتے تھے اور پھر پورے شہر کو مخاطب کر کے چیلنج کرتے تھے کہ ہم نے ایک زندگی کا حصہ، یہ قرآن ہے، قرآن کہتا ہے کہ میں نے تم میں ایک زندگی کا حصہ بسر کیا ہے، بتاؤ کبھی کوئی غلطی دیکھی؟ سب اقرار کرتے ہو نہیں، آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، نہ آپ کی تکلیف کی جا سکتی ہے